مقصد بھی ہمارا یہ تھا کہ تمام لوگوں کو بلائیں، مختصر یا زیادہ، کچھ زوراور لوگ تھے انہوں نے ٹائم دیا، وہ زوراور ہیں، اور بہرحال مقصد یہ تھا، یہ ایکسرسائز یہ تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور ڈائلاگ. جرنلسٹ یا ہماری تنظیمیں ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈائلاگ، دوسروں کی بات سنیں، تسلی سے سنیں. آپ کے بات جتنی تلخ ہو ہمیں سننا چاہیے، اور یہی میرے خیال میں معاشرے میں برداشت پیدا کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شاید یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں، بات شاید اس انداز میں کہ دوسرے کو ہٹ کرنا، دوسرے کو وہ اس طرح سے جیسے دوسرے کو اب دھتکار رہے ہیں، شاید یہ جمہوری وہ بھی نہیں ہے. دلاور بھائی نے کہا کہ کوئی ناراض نہ ہو، یقیناً ہم ناراض نہیں ہوں گے. جرنلسٹ بھی بالکل کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں. جرنلسٹ میں جو خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں آپ کو بیان کرنا چاہیے، بولنا چاہیے. ایک بات ہوتی ہے کریکٹر کی. جرنلسٹ میرے نزدیک اپنا کریکٹر لوز کر گیا تو میرے خیال میں وہ پھر جرنلسٹ نہیں ہے. اس نے اپنا قلم بھی بیچ دیا اور وہ پھر دوسروں کی بات کرے گا، اور وہ اس کو جو ڈکٹیشن آئے گی وہ بات کرے گا. اسی طرح میرے خیال میں اگر پولیٹیشین، جماعتیں، اگر وہ اپنا کریکٹر لوز کر جاتی ہیں، ایک ایم پی اے، آپ ابھی کسی نے بتایا بھی کہ ظاہر ہے بلوچستان کا نام کیوں بدنام ہوا ہے. یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے نہیں، لیکن آپ کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں بدنام ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے ایم پی ایس کی وجہ سے ہے بدنام. کیا کریں کہ 2003 کے الیکشن میں ایک صنعتکار آتا ہے، اس کو کوئی جانتا تک نہیں، پولیٹیشین نہیں جانتے ہیں، صحافی نہیں جانتے ہیں، اکرم ولی محمد. اور ایک ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے، اس کو یہاں سے الیکٹ کر کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی اس کی شکل نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اس نے بلوچستان پہ کوئی بات کی یا نہیں کی. یہ دیکھنا پڑے گا، یہ ہمارے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس معاشرے کا حصہ ہے صحافی بھی، ریفلیکشن ہے. معاشرے میں خرابیاں ہیں، قطعاً ایسے نہیں ہے کہ معاشرے میں خرابیاں نہیں ہیں. وہ لوگوں کو اپنے ووٹ کا بھی استعمال ٹھیک کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو اس تنقید کو صحافی بھی برداشت کرے گا. آج تو ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیڈ بیک چلا جاتا ہے اس کو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویسے کرٹیسزم کرتے ہیں کسی کے کہنے پر فیک اکاؤنٹ سے، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ جینوئن ان کی ہوتی ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو میں ان کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے سب کو دعوت دی. کچھ لوگ نہیں آ سکے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن تمام لوگ آئے، اور واقعی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی ذمہ داری ہے. آ کر انہوں نے بات بھی کی. ان کی بات جو ہے، ان کی اوپینین کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور زیدی صاحب نے، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، انہوں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. ظہور صاحب، ملک ظہور شاوانی چلے گئے. ہم نے یہ بات اس لیے نہیں پہلے رکھی کہ میڈیا کرائسس سب کو پتہ ہے، اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ معاملات سب کو پتہ ہے، کہ کوئی ایسے چیز نہیں تھی کہ ہم اس سے پہلے کوئی کرٹن ریزر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے، بتاتے آپ کو کہ میڈیا جو ہے وہ اس وجہ سے کرائسس کا شکار ہے، اس وجہ سے پرابلم کا شکار ہے. ہم ظاہر ہے جو حکومت ہوتی ہے اس سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ 4-6 جو ڈیمانڈز ہماری ہیں، جو مین ڈیمانڈز ہیں، کہ حکومت کے کچھ نمائندے ہم سے ضرور بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان پہ وہ اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کہیں. دیکھیں، ریگولیٹر دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، گورنمنٹ کی اتھارٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے. جب آپ اشتہار دیتے ہیں تو اشتہار کے طور پر تو آپ اپنے تمام اس ٹی وی چینلز کو دیتے ہیں جو آپ کے گن گا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ایک چینل یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی نیپرا کی طرف سے اتنے کی جو ہے وہ انہوں نے سمری بھیجی تھی 13 روپے کی، وزیر اعظم نے کم کر کے اس کو 4 روپے کر دیا. یعنی اس میں کوئی تاثر ہی نہیں ہے کہ اس میں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے
کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف لے جائیں کہ کوئی یہ نہیں ہے 3 روپے 4 روپے اگر ہے تو وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کام ہے سچ بیان کرنا, میڈیا کا کام ہے کہ چیزوں کو سامنے لانا. لوگ فیصلہ کریں کہ یہ میڈیا کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں کیا برا ہو رہا ہے, کیا اچھا ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے, کیا بہتر ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ میڈیا لوگوں کو بتا کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے. میں بہت ہی مختصراً, ہمارے آلریڈی کسی دوست نے کہا کہ میں یہ بھی مشکور ہوں میں کہ لوگوں نے اپنے تعاون کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے تعاون کا یقین دلایا, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں. اور جب ہمارا یہ اپریل کے فرسٹ ویک میں ہم نے جب یہاں سے آغاز کرنا ہے تو اس میں وکلا, ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ, ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز یہ سارا ہمارا ساتھ دیں گے. مزدور تنظیمیں جو آج ہم نے بلائے تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا, وہ ہمارا ساتھ دیں گے. جو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. جو ہمیں یہاں سے سی آف کریں گے ایک اچھے انداز میں کہ ایک لگے کہ ایک تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مالی مدد کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوئیں. ہم کو آپ اس طرح جس طرح کسی کو کسی ایک بہت بڑے کک آف کرتے ہیں آپ کسی ایک بہت بڑے مقصد کو, اس طرح آپ آئیں گے ہمارے ساتھ. خاص کر جمہوری قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی, وکلا برادری ہمارے ساتھ ہوگی, مزدور تنظیمیں ہمارے ساتھ ہوں گی, تو ہمیں لگے گا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اور ہم جو میڈیا کی جو آزادی ہے وہ صرف جرنلسٹ نہیں مانگتا. میڈیا کی آزادی پولیٹیکل پارٹی کا پرابلم ہے, وہ سول سوسائٹی کا پرابلم ہے, وہ وکلا کا پرابلم ہے, وہ سب کا پرابلم ہے. اور یہ یقین ہم دلاتے ہیں اپنے مہمان عبد الخالق ہزارہ صاحب کو. ہمیں اگر آزادی یہ مل گئی ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے جس کا آپ کو خدشہ ہے. اور دوسری بات, لاسٹ بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک ریزولوشن بھی بنایا ہے. ہمارے سینئر صحافی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو اگر وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ اس کا بھرپور اظہار کریں گے تاکہ ہم اس کی تشہیر اس کی ہم کریں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز, سول سوسائٹی کے لوگ, وکلا, انہوں نے اس کا بالکل ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.